اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورۃ الحج کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا تقوی کے حکم سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور سورت کا اختتام تقوی کے علامات کی وضاحت سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علامات تقوی صلاۃ، زکوٰۃ، مجاہدہ اور فعل الخیر، اچھا کام کرنا، الاعتصام باللہ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تامنا۔ آخری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ دیکھو، اس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ اور اعتصام بحبل اللہ اور جاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ابتدا و انتہا میں یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ مضبوط امت بننے کی بنیاد ہے، اور امت کی فلاح و سعادت کی بنیاد ہے تقوی۔ اس لیے ابتدا اور انتہا میں یہ جوڑ رکھا گیا ہے۔ امت مضبوط کب بنتی ہے، اس کی عمارت کب مضبوط بنتی ہے؟ تقوی سے۔ سورت کا بنیادی محور امت بنانے میں حج کا کردار، امت کی تعمیر میں اور اس کے رعب و دبدبے میں اور اس کی وحدت میں حج کا بہت بڑا کردار ہے۔ سورت کے جو بنیادی موضوعات ہیں، نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک تقوی کا حکم ہے، پھر لوگوں کے اقسام کا بیان ہے کہ تقوی کے اس حکم کو کس نے قبول کیا، کس نے دل سے قبول کیا، اور کس نے زبان سے، کس نے منافقت کی، اور ان کے جزا کا بیان ہے۔ دوسرا موضوع آیت نمبر 5 میں دلائل عقلیہ پیش کیے گئے ہیں اس بات پر کہ تمہارا خالق موجود ہے، وہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 5۔ قیامت کو سمجھنا ہے تو اپنی ذات کو دیکھو، اللہ تمہیں کس طرح مراحل میں پیدا کرتے ہیں، اور کھیتی کو دیکھو، زراعت کو دیکھو۔ نمبر 3، بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کے حج کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے۔ نمبر 4، احکام حج بیان کیے گئے، اس کے منافع، اس کے آداب، اور حج، اس کے علاوہ حج کے اندر کیا چیزیں بنیادی طور پر؟ تقوی کے احساس کو بیدار کرنا، دلوں میں تقوی کے احساس کو بیدار کرنا، یہ مقصودی ہدف ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں تقوی کے احساس کو اجاگر کرے، پیدا کرے، اس کے اندر حرکت پیدا کرے۔ اس لیے تقوی کے الفاظ اس میں بہت زیادہ ہے۔
نمبر 5 قتال کی اجازت دی گئی، کس لیے؟ شاعر کے تحفظ کے لیے، عبادات کو محفوظ بنانے کے لیے، دشمنوں کی ظلم زیادتی سے اجازت مل گئی کہ اب تم لڑ سکتے ہو۔ نمبر 6 مکذبین کی تکذیب کے نمونے پیش کیے گئے ہیں اور یہ کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ نمبر 7 دلوں کے اقسام پیش کیے گئے اس صورت میں، 4 قسم کے دل یہاں ذکر کیے گئے: قلب مریض، فی قلوبہم مرض، قلب قاسی والقاسیۃ قلوبہم، اور انابت والا دل مخبت، وبشر المخبتین۔ ایک بیمار دل ہوتا ہے، ایک سخت دل ہوتا ہے، ایک انابت والا دل ہوتا ہے۔ 8واں موضوع کافروں کے شک کا بیان، کہ کافر ہمیشہ شک اور تردد میں رہیں گے، شک ان سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ 9واں موضوع اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہجرت فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بیان، کہ ان کو کیا ملتا ہے، دنیا میں بھی رزق ملتا ہے، آخرت میں بھی، یرزقنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور 10واں موضوع مثالوں کے ذریعے کافروں پر اتمام حجت کا بیان ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اس بات کا بیان ہے 18 نمبر آیت میں کہ پوری کائنات اللہ کی منقاد ہے، سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ نے جن چیزوں کو خاص کیا ہے اس میں سورج، چاند، ستارے اور جاندار، والشمس والقمر والنجوم والدواب، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جن مخلوقات کی عبادت کی گئی اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، بعض جانور بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ تو مخلوق ہے، مربوب ہے، مسخر ہے، اور یہ تو اپنے خالق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں حج کرنے والوں کی قسمیں بیان کی، پیادہ حج کرنے والے، سواری پر سواروں کا حج کرنے والے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق۔ لیکن پیادہ چل کر حج کرنے والوں کو اللہ نے مقدم کیا سواریوں پر سوار ہو کر حج کرنے والوں پر۔ کیوں؟ اس میں دلجوئی مقصود ہے ان لوگوں کی جو پیادہ تکلیف برداشت کر کے حج کرتے ہیں، تاکہ سوار لوگ ان کو حقیر نہ سمجھے۔ اور حج ان سب کو شامل ہے، یہ سب اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 40-41 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد کے حقدار حقیقت میں وہ سچے مومن ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ سر سورت کے آیت نمبر 73 میں اللہ نے ایک مثال بیان کی توحید کی، اور مکی کی مثال بیان کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو سنو۔ تو شرک کے بطلان کے لیے اور مشرکین کی جہالت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کے عقول کو انتہائی رقیق اور قبیح قرار دینے کے لیے کہ یہ کتنے جاہل ہے، کتنے بے عقل ہے کہ شرک کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، لن یستنقذوہ منہ، اس سے کوئی چیز بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ مکھی کی مثال کیوں پیش کی؟ یہ انتہائی کمزور، انتہائی بے حیثیت اور گندی چیزیں، اور وہ کثرت سے پائی جاتی ہے، اور یہ انقص خلق اللہ ہے، اللہ کے مخلوق میں ناقص مخلوق، اس لیے اس کے آبرو نہیں ہوتے ہیں،
گردن بہت کیا ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، اور ابرو بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ آگے کے پیر اٹھا کر وہ آنکھوں کو صاف کر دے، آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ جو ناقص مخلوق پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو غیر ناقص تو بطریق اولا جو کامل مخلوق ہے وہ تو بطریق اولا پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مکی بہت بے حیا بھی ہوتی ہے، اڑاؤ پھر آتا ہے، پھر اڑاؤ پھر آتا ہے، بار بار آتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ صورت حج کا کردار ظاہر کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کو راسخ کرنے کے لیے اس میں حج کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں جسمانی تکلیف بھی ہے، اور اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں امت کی وحدت بھی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی گریڈ نہیں ہے، سب دو کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک عبادت ایک وقت میں تمام لوگ ادا کرتے ہیں۔ کافروں پر اس کا کتنا روب ہوتا ہے، وہ ان کو ایک بہت بڑی اسلامی کانفرنس قرار دیتے ہیں، کتنا بڑا روب ہے ان کے اوپر۔ مختلف زبانوں کے مسلمان، مختلف رنگوں کے مسلمان، مختلف مزاجوں کے مسلمان، بادشاہ، گدا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے، اور ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس صورت کے عجائبات میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ آیتیں رات کو نازل ہوئی، کچھ دن کو نازل ہوئی، کچھ حضر میں نازل ہوئی، کچھ سفر میں نازل ہوئی۔ تو یہ صورت لیلی بھی ہے، نہاری بھی ہے، سفری بھی ہے، حضری بھی ہے۔ اس میں 2 سجدے ہیں۔ یہ واحد صورت ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے ساتھ اس کو موسوم کیا گیا ہے، حج، سورۃ الحج۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورۃ الصلاۃ نہیں ہے، سورۃ الزکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج ہے۔ اسی طرح حج قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ لوگ ایک مکان کے لیے ایک لباس میں سورج کی تپش میں تیاری کرتے ہیں، قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا، سب لوگ بغیر لباس کے ہوں گے، سورج کی تپش میں ہوں گے۔ حج ہم مسلمانوں کو بعث بعد الموت کی یاد دلاتا ہے۔ لوگ فجر کی اذان سنتے ہیں تو اس وقت عرفات سے دن گزار کر تھکے ہارے آتے ہیں مزدلفہ میں، اور وہاں سو جاتے ہیں۔ مؤذن کی آواز سنتے ہی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ میں انتہائی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن صبح پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ صورت حج جہاد کی یاد دلاتی ہے کہ لوگ اوقات مشاعر کا التزام کرتے ہیں، مقامات کا التزام کرتے ہیں، آنا جانا، رات گزارنا۔ اسی لیے حج کے بعد پھر آیات جہاد اس صورت میں آئی ہے، اس جہاد کی بھی ٹریننگ ہے۔ آیت نمبر 18، آیت نمبر 77 میں صورت اللہ کی عبودیت، حج اللہ کی عبودیت کی یاد دلاتی ہے، صورت کے اول میں بھی اور صورت کے آخر میں بھی۔ صورت حج کے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کی ہلاکت کی مثال بیان کی ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، پھر اچک لیتے اس کو پرندے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اس کو پھینک دیتی ہے کسی دور مقام پر۔ یہ مشرک کی ذلت و ہلاکت کی مثال ہے کہ مشرک کی نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ آسمان سے گرنے والا شخص کبھی بچ نہیں سکتا ہے،
جو شخص آسمان سے گرے تو مشرک کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک شخص آسمان سے گرتا ہے، پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، یا ہوا اس کو کسی دور مقام میں پھینک دیتی ہے، اور یا مردار خور پرندے اس کو بوٹی بوٹی کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہ شخص نہیں بچتا ہے، اسی طرح جو شخص موحد ہوتا ہے وہ بلند مقام پر ہوتا ہے۔ جب شرک کرتا ہے تو انتہائی پستی و ذلت میں گر جاتا ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ وہ علماء سو و پیرانی ضلالت کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو وہ اس کی حیا، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو سب پہ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، اس کا مال بھی لے لیتے ہیں اور اس کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں اور اس کو انتہائی ذلیل کر لیتا ہے۔ جس طرح مردار میں ہر مردار خور جانور کا حصہ ہوتا ہے، اس طرح ہر بدعتی و مشرک علماء سو کا حصہ ہوتا ہے مشرک کے مال میں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ مثال اور اس کی تطبیق بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ توحید آسمان کی طرح ہے، اور آسمان میں سورج بھی ہوتا ہے، ستارے بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص شرک کر لیتا ہے توحید سے محروم ہو جاتا ہے، قرآن و سنت سے محروم ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام کے طریقوں سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح ہے جیسے وہ گر پڑا۔ طیر سے مراد یہاں پر مردار خور جانور ہے، اور اس میں اشارہ ہے مشرک کی ذلت کی طرف، اور علماء سو اور پیرانی ضلالت ہے، وہ ان تمام چیزوں پر حملہ کر لیتے ہیں اور یہ شخص جا کے ناکام، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ 52 نمبر آیت۔ پہلے اس آیت کا صحیح ترجمہ سن لے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر کوئی رسول و نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر جب وہ پیغمبر کتاب پڑھتا، القى الشیطان، شیطان ڈالتا شبہات فی امنیتہ، اس کے قرات کے وقت سامعین کی دلوں میں، تو پھر کیا ہوتا؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ زائل کر لیتا ان شبہات کو جو شیطان ڈالتا لوگوں کی دلوں میں، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ مضبوط کرتا ہے اپنے آیاتوں کو سامعین کی دلوں میں۔ اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ اس آیت کا صحیح ترجمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیچھے جو لوگ شیطانی جماعت کے لوگ بنے اور شیطان کے ساتھی بنے، تو یہ شیطان دلوں میں شبہات ڈالتا ہے، اس وجہ سے وہ بنے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کئی وجوہات سے غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سورۃ النجم کی آیت تلاوت کی، فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الأخریٰ، تو شیطان نے آپ کی آواز میں یہ آواز ملائی، کہا تلک الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجی، یہ اونچی گردن والے ہیں، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ غلط ہے، اور ایک اعتبار سے نہیں، کئی اعتبارات سے یہ واقعہ غلط ہے۔ اس کے متعلق علماء نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں، محققین مفسرین، کہ غرانی کا واقعہ غلط ہے۔ نمبر 1، اس بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ قاضی عیاض میں شفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح معتبری طریقے کے ساتھ نقل نہیں ہے، اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب ہے۔
تفسیر السراج المنیر میں لکھا ہے امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن نقل کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی کہتے ہیں یہ منکر ہے، منقطع ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ روایت باطل و موضوعی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ زنادقہ کا وضع کردہ ہے۔ دوسری وجہ، امام بخاری نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں، یہ روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، لیکن غرانیق کا واقعہ اس میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ اور کذب کی نسبت آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کے باب میں ہر حال میں، اور خاص طور پر تبلیغ کے باب میں غلطی اور کذب سے پاک اور معصوم ہے۔ چوتھی وجہ، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ سورہ حاقہ کے آیت نمبر 47 سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یہ پیغمبر ہم پر جھوٹ بولے گا تو ہم اس کی دل کی رگ کاٹ دیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 75 اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر یہ سمجھوتا کرے گا اور دین میں اپنے موقف سے نیچے اترے گا، ہم اس کو ڈبل سزا دیں گے، یہ اس کے خلاف ہے۔ پانچویں وجہ، اگر شیطان کا اس طرح تسلط مان لیا جائے تو پوری قرآن سے بھروسہ ختم ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ الفاظ شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کرایا ہو۔ نمبر 6، سورۃ النجم مکی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور سورۃ حج کا اکثر حصہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وجہ، فسرین نے لکھا ہے کہ الغرانیق آلہہ کی صفت میں عربی کلام میں نظم و نثر میں نہیں ملتی، کیونکہ غرانیق تو مردار خور، بڑے مردار خور جانوروں کو کہا جاتا ہے، یہ تو آلہہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 8، اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو پھر یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ ہمیں شرک سے منع کر رہے ہیں، خود شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے کئی وجوہات سے یہ واقعہ غلط ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ازل سے تمام انبیاء ان کی امتوں کا نام مسلمان ہے، یہ امت مسلمہ ہے، ان کا نام بھی مسلمان ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم مسلمان کا لفظ ہٹا کر دوسرے الفاظ اور دوسرے القابات اور دوسرے مسلکوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے، اور وہ اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ سماکم المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء قیامت کے دن ان کی جھنڈے تلے تمام مسلمان ان کے پیچھے چلیں گے، تو ہمیں اس عقیدے، اس عمل، اس اخلاق کا حامل بننا چاہیے۔